میرے دوست مذاق میں میری بیوی کی قیمت لگاتے، کوئی کہتا میں ایک رات کا 50,000 دوں گا تو کوئی کہتا میں 1,00,000 دوں گا۔ ایک دن میں نے دوست سے پیسے ادھار مانگے تو اس نے پھر وہی بات کہی۔ میں نے دوستوں کو بلا کر کچھ پیسوں کی خاطر بیوی کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ 8 لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد بیوی مر گئی۔ میں نے اسے دفنا دیا اور سب کو کہا بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رات کو میں بیڈ پر سویا تو مجھے نیچے سے کوئی چیز کاٹنے لگی۔ میں نے بیڈ کی چادر ہٹائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں روتا ہوا اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا کیونکہ دوستوں نے میری ماں کے مرنے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میرے ابا ہی اب میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن اب وہ بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھے اکثر کہتے بیٹا تو شادی کر لے، میرا کوئی بھروسہ نہیں کب کس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے ہاں کرنے پر انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کرن کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا۔ وہ بہت سیدھی سادی اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہر وقت جھکی نظریں کیے رکھتی تھی جیسے وہ اس دنیا سے بے خبر ہو۔ مجھے تو چالاک اور ماڈرن قسم کی لڑکیاں پسند تھیں، مگر وہ الٹ تھی، بالکل سادہ سی تھی۔ دل نے چاہا کہ انکار کر دوں، مگر جب ڈاکٹر نے کہا تمہارے بابا بہت بیمار ہیں، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو میں انکار بھی نہ کر سکا۔ میں اپنے بابا کے بستر کے پاس بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ بیٹا نکاح پڑھ لو، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ میں دیکھ سکوں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ بابا کے کہنے پر وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ کرن بھی وہیں موجود تھی، سفید دوپٹے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بابا کے بستر کے قریب ہم سب کھڑے تھے اور وہ نکاح کے الفاظ بول رہے تھے۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی، دل نہیں مان رہا تھا مگر میں مجبور تھا، بابا کی خواہش تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور بابا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب میں سکون سے جا سکتا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے مگر وہ آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے اور چند لمحوں میں وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر جیسے سنسان ہو گیا تھا۔ اب صرف میں اور کرن رہ گئے تھے۔ وہ میری بیوی بن چکی تھی مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی تھی، چپ چاپ کھانا بناتی تھی، صفائی کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور پھر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ٹال دیتا کیونکہ میرے اندر اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ بابا نے تو ہر چیز کا انتظام کر دیا تھا، گھر تھا، گاڑی تھی اور ان کی پینشن اور انشورنس کے پیسے ہر مہینے آ جاتے تھے، لیکن میں یہ سب چھوڑ کر کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف پیسے سے زندگی نہیں بنتی، اس میں مزہ ہونا چاہیے۔ میں اب زندگی کے مزے لینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں آزاد ہوں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں رہی، میں جیسا چاہوں جو چاہوں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے کچھ دوست تھے، وہ سب میری ہی طرح آزاد خیال تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں جمتی، کہکے لگتے اور راتیں دیر تک جاگتے گزرتی۔ انہی میں سے ایک نے ایک دن کہا کہ اب تو نے شادی کر لی ہے، اب بیوی تجھے دوستوں سے ملنے بھی نہیں دے گی اور تھوڑے دنوں بعد تو ہمیں بھول جائے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، وہ تو میری بات پر سانس بھی نہیں لیتی۔ میں نے تو ابھی تک اس سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی۔ وہ گھر کے کام کرتی ہے، کھانا بنا دیتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں جا بیٹھتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھی مجھے قید نہیں کر سکتا، میں تو ابھی آزاد ہوا ہوں۔ میرے بابا کی زندگی میں ان کے حکموں میں بندھا ہوا تھا، اب نہ وہ ہیں نہ کوئی روکنے والا۔ اب تو میں وہ سب کچھ کروں گا جس کے لیے ہمیشہ دل چاہتا تھا۔ زندگی کو اپنے انداز میں جینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں ایک انجانی خوشی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن میری سوچ کو بدل دیں گے، مگر اس وقت میں صرف اپنی آزادی کا جشن منا رہا تھا۔ جس طرح ہماری شادی ہوئی تھی ایسا تو ماحول ہی نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ اب تمہاری سہاگ رات ہے، جاؤ کمرے میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ روشنیوں سے بھرا ہوا کمرہ ہو، خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہوں اور کوئی دل دھڑکنے والا منظر ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔
بس اسپتال کی سفید دیواریں تھیں، بابا کا نحیف وجود تھا، ان کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں اور مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ نکاح کے وقت نہ میں نے کرن کو ٹھیک سے دیکھا تھا، نہ اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی تھی، بس ایک خاموش رسم پوری ہوئی تھی۔ بابا نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے سے لے کر دفن تک سارے کاموں میں میں اور کرن ایک دوسرے سے بالکل الگ رہے۔ وہ بس چپ چاپ ہر بات پر ہاں کرتی رہی، جیسے زندگی نے اس کے اختیار ہی چھین لیے ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے گھر میں آ گئی اور اب اس بات کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کہاں سوتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کس حال میں ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی سوتا تھا اور وہ اپنے آپ میں گم رہتی تھی۔ اس نے بھی کبھی میرے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ نہ اس نے کوئی شکایت کی، نہ کوئی سوال کیا، جیسے اس نے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ میرا موڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کسی گھرداری یا تعلق میں الجھتا۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی چاہت تھی، نہ احساس۔ میں بس اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ وہ گھر میں ہے، مگر اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بس کھانا بنا دیتی ہے اور گھر کے کام کر لیتی ہے، بس اتنا ہی رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ میں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جب بھی دوست آتے تھے میں اس سے سب کے لیے کھانا بنواتا تھا، کبھی مرغ مسلم، کبھی بریانی، کبھی کباب۔ 5 منٹ بعد میں کوئی نہ کوئی چیز کہہ دیتا کہ چائے بنا دو یا سالن گرم کر دو یا پانی لے آؤ، اور وہ خاموشی سے سب کچھ کر دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی ناراضگی نہیں دیکھی، نہ اس نے کوئی بات کہی، جیسے اس کی زبان ہی بند ہو چکی ہو۔ وہ بس میرا حکم سنتی اور پورا کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس دوران وہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی نہیں، وہ شاید بار بار آوازیں دے رہی تھی کہ چائے بن گئی ہے، آ کر لے جاؤ، لیکن میں اپنے دوستوں کے شور میں سن ہی نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چائے لے کر اندر آ گئی، جیسے ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگی۔ میرے دوستوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، دوپٹہ سر پر تھا، چہرے پر شرم اور خاموشی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک دوست بولا کہ تیری بیوی تو دیکھنے میں بری نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، دیکھنے میں بری نہیں ہے، لیکن بس جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گاؤں کی سادہ سی عورت ہے۔ مجھے ایسی عورتیں ذرا بھی پسند نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ بولتی ہی نہیں، باتوں میں مزہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات ذرا شوخی سے کہی تو میرے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر تجھے اچھی نہیں لگتی تو ہمیں دے دے۔ میں نے چونک کر کہا کہ کیا مطلب دے دوں؟ کیا کوئی چیز ہے اٹھا کر دے دوں؟ وہ سب ہنسنے لگے، مگر ان کی ہنسی میں ایک عجیب سا مطلب چھپا ہوا تھا۔ ایک بولا کہ ارے یار، ہم مذاق نہیں کر رہے، ایک رات کے لیے ہی دے دے، بدلے میں جتنے چاہے پیسے لے لے۔ میں لمحے بھر کے لیے ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے ان کی بات بری بھی لگی اور نہیں بھی لگی۔ بری اس لیے لگی کہ وہ میرے رشتے کی توہین کر رہے تھے، اور بری اس لیے نہیں لگی کہ مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں مذاق کا تاثر تھا، مگر پھر وہ بار بار یہی بات دہرانے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ سوچ لے اس بارے میں، ہم منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف سب کے کہکے تھے اور میں ان کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر میں کس راستے پر نکل آیا ہوں۔ میری زندگی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور میرے اندر ایک خاموش سوال گونج رہا تھا کہ کیا میں اتنا گر چکا ہوں کہ اب اپنی عزت بھی بیچ سکتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کون سی میری عزت ہے؟ میں نے تو اس کو اپنی عزت بنایا ہی نہیں، میں نے تو اس کو اپنی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر دوستوں کی بات مان لوں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا۔ اس لڑکی کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بھائی جو سوال کرے کہ وہ کہاں گئی تھی یا کس کے ساتھ تھی۔ وہ تو بس میرے گھر میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی، کھانا پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے تو اسے اپنی بیوی نہیں مانا، بلکہ ایک نوکرانی بنا رکھا ہے۔ اس کا وجود میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ وہ میرے حکم پر کام کرے اور میرے دوستوں کے ساتھ میرا روب قائم رہے۔ میرے دماغ میں دولت کی لالچ نے ایک ایسا جال بچھا دیا تھا جس میں میری عقل پھنس گئی تھی۔
میں خود سے کہنے لگا کہ جب میں اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں تو کسی نہ کسی طرح تو یہ پورے کرنے ہوں گے۔ بابا کی پینشن اور انشورنس کے پیسوں سے تو میری عیاشی نہیں چل سکتی تھی۔ دن رات کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ دوستوں کے ساتھ پارٹیوں کا شوق ایسا تھا کہ اب ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میرے سب دوست شادی شدہ تھے، ان کے گھروں میں کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی کی بہنیں تھیں، کسی کی ماں تھی، کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا، لیکن میرا گھر خالی تھا، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی پوچھنے والا، بس میں اکیلا تھا۔ اس لیے ان سب کے لیے میرا ہی گھر پارٹیوں کی جگہ بن گیا تھا، اور مجھے بھی ان محفلوں کی عادت پڑ گئی تھی۔ ہنسی مذاق، شور شرابہ، کہہ کے اور نشے کی محفلوں کے بغیر اب میرا وقت ہی کٹتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ دیکھ لیتے ہیں ان کی بات، آخر کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ پھر کتنے پیسے دو گے۔ وہ سب 5 لوگ تھے اور سب امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 50-50 ہزار دیں گے۔ میں ہنسا اور کہا کہ نہیں یار، اگر کوئی گرل فرینڈ ہوتی تو شاید میں مان بھی جاتا، لیکن وہ تو میری بیوی ہے، چاہے دل سے نہ ہو مگر کاغذوں میں ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر ایک نے کہا کہ چل پھر 1-1 لاکھ دے دیتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ 1-1 لاکھ بھی دو اور اگلی 2 پارٹیوں کا خرچ بھی تم لوگ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے فوراً کہا اور نہیں تو کیا، ہمیں منظور ہے۔ میرے اندر جیسے ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا، ضمیر کی آواز بھی کہیں بہت نیچے دب چکی تھی، مگر لالچ نے ساری حدیں پار کر لی تھی۔ میں نے کہا لیکن یہ کام یہاں نہیں ہوگا، میرے گھر میں کوئی گواہ نہ بن جائے، کوئی بات پھیل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ طے کر لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی جو شہر کے کونے میں ایک سستا سا ہوٹل تھا۔ رات کے وقت میں نے کرن سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ پوچھے سر ہلا دیا۔ وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر میرے پیچھے چل پڑی۔ میں نے گاڑی چلائی اور ہم اس ہوٹل کے باہر پہنچ گئے۔ وہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور باہر کوئی خاص رونق نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اندر جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر گئی تو کمرے میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ معمول کی طرح خاموش تھی، جیسے اسے کسی بات کا اندازہ ہی نہ ہو۔ میں نے دل میں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، اس کے لیے تو سب کچھ ایک جیسا ہے۔ میں باہر نکل آیا، میرے دوست پہلے سے باہر کھڑے تھے، ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھنا، صبح ہونے سے پہلے اسے واپس چھوڑ دینا۔ وہ بولے کہ فکر نہ کر، سب خیال رکھا جائے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا۔ راستے بھر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن پیسوں کا خیال آتے ہی وہ بوجھ جیسے ہلکا پڑ گیا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا کہ اب کچھ دن آرام سے گزریں گے۔ 5 لاکھ روپے کمانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میں نے تو آج تک 1 روپیہ بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کمایا تھا۔ گھر آ کر میں نے دروازہ بند کیا، کمرے میں گیا اور الماری سے خالی بیگ نکالا، پھر میز پر بیٹھ کر نوٹ گننے لگا۔ ایک ایک نوٹ میرے ہاتھ سے گزرتا تو دل میں ایک عجیب سا نشہ سا دوڑ جاتا، جیسے میں دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی ہوں، جیسے میں نے زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا ہو۔ میں نے نوٹوں کے بنڈل ترتیب سے رکھے، 5 بنڈل تھے اور ہر بنڈل پر 1 لاکھ لکھا تھا۔ میں ان نوٹوں کو بار بار گن رہا تھا، انگلیوں سے ان کی کھڑکھڑاہٹ سن رہا تھا اور دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ ان پیسوں سے کتنی پارٹیاں ہو سکتی ہیں، کتنی راتیں بے فکری میں گزر سکتی ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، میں تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ میں نے نوٹ میز پر ہی چھوڑے اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اور سکون دونوں ہی جیسے پیسوں کے بھروسے پر آ گئے تھے۔ میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ کل صبح سب کچھ ٹھیک ہوگا اور میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ رات میری زندگی کا سب سے اندھیرا موڑ بننے والی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہ خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو لے آؤں گا۔ میں اس طرف گیا تو دروازے پر دستک دی۔ میرے دوست گھبرائے ہوئے سے باہر آئے، ان کے چہروں پر خوف تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یار بہت بڑا پنگا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ شکر کرو وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، وہ تو بڑی ڈرپوک تھی۔ میرے دوست نے کپ کپاتی آواز میں کہا کہ نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا ہے؟ تو ان کے ایک اور دوست نے کہا کہ یار تیری بیوی مر گئی ہے۔
میں یہ سن کر ساکت رہ گیا، جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میری زبان بند ہو گئی تھی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کیا کہا؟ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں بس یار، غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، بس وہ بے ہوش ہوئی اور دم توڑ گئی۔ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے انداز میں کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا بھی تھا کہ جو کچھ کرنا ہو طریقے سے کرو، مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ میرے دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم سب بری طرح پھنس جائیں گے، جیل میں سڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اب تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جلدی مشورہ کیا کہ بس کسی سنسان جگہ پر لے جا کر لاش کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں بے جان سا کھڑا رہ گیا، میرا دماغ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ کمرے کے اندر گئے، انہوں نے کرن کی لاش کو کپڑے میں لپیٹا۔ جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ سکی ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے نظریں پھیر لی اور بس اتنا کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کرو۔ میرے دوستوں نے تیزی سے لاش کو گاڑی میں ڈالا اور اندھیری سڑکوں پر نکل گئے۔ ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچے، وہاں زمین کھودی گئی تھی اور چند منٹوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں واپس بیٹھے اور اپنے گھر آ گئے۔ وہاں آ کر میں نے سب پر غصہ نکالا۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو کہا تھا کچھ غلط نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے کہ اب بس کر جا، ہم نے تجھے پہلے ہی 1,00,000 دیا تھا، 1,00,000 اور دے دیں گے، زبان بند رکھنا۔ میں نے کہا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے، اگر میں پکڑا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بولے کہ کوئی نہیں پکڑا جائے گا، اگر ایک پھنس بھی گیا تو ہم سب اسے بچا لیں گے، ہم دوست ہیں، بس گڑبڑ ہو گئی لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے میرے اکاؤنٹ میں اور پیسے بھیج دیے جیسے یہ کسی کھیل کا حصہ ہو۔ ان کے چہروں پر افسوس نہیں تھا، صرف ڈر تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وقت گزرتا گیا، 1 ہفتہ بیت گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی نے کچھ پوچھا۔ ہم سب نے سوچا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، معاملہ دب چکا ہے، اور ہم نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہی یقین کر لیا۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں تاکہ دماغ تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ سب نے حامی بھر لی اور طے ہوا کہ پارٹی میرے گھر پر ہی ہوگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے کسی کی جان نہ لی ہو، جیسے کسی کا ضمیر سو گیا ہو۔ ہم لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ صرف 1 ہفتہ پہلے کیا ہو چکا ہے۔ گھر پر سارا سامان منگوا کر ہم نے پارٹی کی تیاریاں شروع کر دی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر ایک کے چہرے پر ہنسی تھی اور سب اپنے اپنے انداز میں خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم نے ایک انسان کو دنیا سے رخصت کیا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی کامیابی کا جشن منانے والے ہوں۔ میں خود بھی ان سب کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک دھندلا سا خیال آیا کہ اگر کرن زندہ ہوتی تو سب کے لیے کوئی نہ کوئی خاص چیز ضرور بناتی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ گھر میں خوشی ہو، وہ سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ پکاتی، لیکن یہ خیال ایک لمحے کے لیے آیا اور پھر غائب ہو گیا، جیسے میری یادداشت نے بھی کرن کو بھلا دیا ہو۔ پارٹی شروع ہوئی، سب کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، شور شرابہ گونج رہا تھا۔ اسی دوران میرے ایک دوست اکرم کا موبائل بجا، وہ فون اٹھا کر باہر گیا، کہنے لگا کہ سگنل نہیں آ رہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہم سب اپنی باتوں میں مشغول رہے، وقت گزرتا گیا مگر اکرم واپس نہ آیا۔ پھر ہمیں باہر سے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے زور سے زمین پر کچھ پھینکا ہو۔ ہم نے زیادہ دھیان نہیں دیا، ہم نے سوچا شاید کوئی گزرنے والا ہوگا یا کوئی جانور بھاگ گیا ہوگا، لیکن جب اکرم کافی دیر تک واپس نہ آیا تو دوسرا دوست اٹھا اور بولا میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ وہ باہر گیا اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم سب گھبرا کر باہر دوڑے اور جو منظر ہمارے سامنے تھا وہ دیکھ کر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے۔ اکرم زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، جسم اکڑا ہوا تھا، چہرے پر خوف جم گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی موت کو سامنے سے دیکھا ہو۔ اس کے گلے پر نشان تھے جیسے کسی نے ہاتھ سے دبایا ہو یا کوئی سخت چیز لپیٹی گئی ہو۔ ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم لوگ تو بس ایک عام سی پارٹی کر رہے تھے، پھر اچانک سب کیسے ہو گیا۔
کون ہمارے گھر میں آ گیا اور یہ سب کر کے چلا گیا، اور اگر آیا بھی تو کیوں؟ اکرم کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی، پھر یہ سب کس نے کیا؟ ہم سب نے جلدی سے اس کے گھر فون کیا، وہاں قیامت مچ گئی۔ اکرم کے ماں باپ رونے لگے، اس کے بہن بھائی چیخنے لگے، وہ سب بھاگے بھاگے ہمارے گھر پہنچے اور پولیس کو بھی ساتھ لے آئے۔ پولیس نے گھر کو گھیر لیا، سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کس وقت اکرم باہر گیا، کتنی دیر گزری، آواز کہاں سے آئی، تم لوگ کہاں تھے؟ سب کے بیان الگ الگ تھے اور پولیس والے شک کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہم نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ ہم بس پارٹی کر رہے تھے۔ اکرم فون اٹھا کر باہر گیا اور واپس نہیں آیا۔ پولیس والے بار بار پوچھتے رہے کہ کہیں تم لوگوں میں کسی بات کا جھگڑا تو نہیں ہوا۔ ہم نے انکار کیا، مگر ان کے چہرے پر یقین نہیں تھا۔ اکرم کا باپ ہمیں دیکھ رہا تھا، جیسے ہماری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، جیسے اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اکرم کے جانے کے بعد ہم سب کے اوپر ایک عجیب سا سایہ چھا گیا تھا، مگر وقت گزرتا گیا، 2 ہفتے گزر گئے، پولیس کی تفتیش سست پڑ گئی اور ہم نے پھر خود کو یقین دلانا شروع کیا کہ شاید یہ سب اتفاق تھا، لیکن قسمت جیسے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد ایک دن وہی سب دوست پھر میرے گھر آئے۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے، کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھار کوئی ایک جملہ بول دیتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، جبکہ اکرم تو کبھی کسی سے لڑتا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں۔ وہ اندر گیا اور کافی دیر تک واپس نہیں آیا۔ ہم نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر ہم نے دروازہ توڑ دیا اور جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہمارا دوست فرش پر گرا ہوا تھا، پانی ابھی تک نل سے بہہ رہا تھا، مگر وہ نہانے گیا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے ویسے ہی تھے جیسے وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا ہو، یا کسی طاقت نے اندر ہی اندر اس کی سانس روک دی ہو۔ اس کے چہرے پر ویسا ہی خوف تھا جیسا اکرم کے چہرے پر تھا۔ پھر وہی شور مچ گیا، پولیس بلائی گئی، بیان دیے گئے، سوال پوچھے گئے، سب کچھ میرے ہی گھر میں ہو رہا تھا۔ لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم کسی بڑے جرم میں ملوث ہوں، مگر میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 4 ہفتوں کے اندر 2 نوجوان لڑکے اچانک ایسے کیسے مر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اب میرے لیے خوفناک خواب بنتا جا رہا تھا، ایک ایسا خواب جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جیسے کوئی ان سب کے پیچھے ہے، جیسے کوئی ان سے بدلہ لے رہا ہو، جیسے کرن کی روح ابھی تک چین میں نہ ہو۔ اب ہم 4 دوست رہ گئے تھے، مجھے ملا کر حالات اب بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ ہر ایک کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، ہم سب کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو گئی تھی۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے ایک دوست نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ کہیں یہ سب کچھ کرن تو نہیں کر رہی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر زبردستی ہنسی نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہم لوگوں نے خود اسے دفنایا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، پھر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو وہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، لیکن اندر سے میرا دل بھی کانپ رہا تھا۔ میں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل کے کسی کونے میں شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری ضرور جاگی تھی۔ ہم سب اس وقت میرے گھر پر نہیں تھے، بلکہ شہر کے ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میرے گھر پر نہیں ملیں گے، کیونکہ پچھلے دونوں واقعات وہیں ہوئے تھے۔ ہم سب نے کافی منگوائی اور خاموشی سے بیٹھ گئے، کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا تھا، جیسے ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم ہو۔ میرا ایک دوست بولا کہ یار پولیس بار بار بیان لے رہی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آفیسر آتا ہے، پوچھتا ہے اور نوٹس دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ سے کوئی بات نکل جائے، کوئی حقیقت سامنے آ جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، اگر منہ سے کچھ نکلا تو تم سب کے لیے برا ہوگا، کیونکہ میں نہیں تھا وہاں پر، تم لوگ تھے، میں نے تو صرف چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن مت بھولو کہ دونوں دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تیرے گھر پر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تیرے گھر سے جڑا ہے، کہیں تو نہیں اپنی بیوی کا بدلہ لے رہا ہم سب سے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو اسے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر میں نے خود اسے تم لوگوں کے حوالے کیا تھا۔
تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، تو پھر میں کیوں بدلہ لوں گا؟ تم لوگ لگتا ہے پاگل ہو گئے ہو یا زیادہ فلمیں دیکھ لی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور دوست نے سنجیدگی سے کہا کہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں حادثے تیرے گھر پر ہوئے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں تو کچھ نہیں بدلا، مگر تیرے گھر پر ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جنون یا بدروح وہاں ہو جو ہم سب کے پیچھے ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑو، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ کرن مر چکی ہے، اس کی قبر خود میں نے دیکھی تھی، اب کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب اتفاق ہے، ہم بس بدقسمت ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ویٹر نے آ کر ہمارے سامنے کافی کے کپ رکھ دیے۔ ہم سب نے خاموشی سے کافی اٹھائی، مگر جیسے ہی پہلا گھونٹ لیا، ماحول میں عجیب سا سکوت چھا گیا، سب خاموش ہو گئے۔ بس ہلکی سی آواز آ رہی تھی کہ چمچ پیالے سے لگ رہی ہے۔ اچانک میرے سامنے بیٹھے ایک دوست نے زور سے اپنا گلا پکڑ لیا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا گیا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ہم سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں ہمیں لگا کہ شاید کافی غلط نالی میں چلی گئی ہوگی یا اسے دم گھٹنے کی تکلیف ہو گئی ہوگی، لیکن جب ہم نے اس کی حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ عام بات نہیں ہے، کسی نے اسے زہر دے دیا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ کوئی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ہم نے شور مچایا، لوگوں کو بلایا، ویٹر بھاگ کر آیا، ہم نے فوراً ٹیکسی منگوائی اور اسے ہسپتال لے جانے لگے۔ راستے میں ہر طرف ٹریفک جام تھا، ہم چیخ رہے تھے کہ راستہ دو، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ جب تک ہم اسپتال پہنچے وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کسی طاقتور زہر سے مارا گیا ہے، معاملہ سیدھا قتل کا لگتا ہے۔ پولیس پھر بلائی گئی اور ہم سے لمبے لمبے سوالات کیے گئے۔ اب ہم 3 رہ گئے تھے اور تینوں کے چہرے سے زندگی غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے جو ہمیں ایک ایک کر کے ختم کر رہا ہے۔ ہم میں سے ایک دوست فوراً دوسرے شہر بھاگ گیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اور جو دوسرا بچہ تھا اس نے خود کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ اس نے فون پر کہا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی کسی سے ملوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے ہمیں الگ الگ ہی رہنا چاہیے۔ میں بھی اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، ہر آواز پر دل دھڑکنے لگتا تھا۔ رات کا وقت تھا جب اچانک مجھے اپنے گھر کے لان میں ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ میری جسم کی رگیں سن ہو گئیں۔ وہ کرن کی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی نرمی، مگر اس آواز میں اب سردی تھی، جیسے قبر کی ہوا اس میں گھل گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ وہم ہے، لیکن جیسے ہی وہ آواز دوبارہ آئی میرا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لان میں وہ کھڑی تھی، بالکل اسی لباس میں جس میں میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خالی تاثر تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے وہ زندہ بھی ہو اور مردہ بھی۔ اس کی جلد سفید پڑ چکی تھی، جیسے مٹی کی پرت چڑھ گئی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے میرے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کرن کی روح ہے جو واپس آئی ہے اور اب وہ ہم سب سے بدلہ لینے آئی ہے۔ تبھی میرا فون بجا۔ اسکرین پر میرے اس دوست کا نام تھا جو دوسرے شہر بھاگ گیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی وہاں سے کسی اور کی آواز آئی۔ وہ پولیس والا تھا، کہنے لگا کہ تمہارے دوست کا ایک حادثہ ہو گیا ہے، وہ موقع پر ہی مر گیا۔ میں نے فون بند کیا، مگر دل میں ایک یقین جاگ اٹھا کہ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ بھی کرن کے انتقام کا شکار ہو گیا تھا۔ باہر لان میں وہی کرن کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ بولنے کی ہمت نہیں تھی، میری زبان جیسے پتھر بن گئی تھی، میرے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگا۔ میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب اگلی باری میری ہے۔ میں نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں ڈر کے مارے قفل چیک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی دروازہ کھلا نہ رہ جائے۔ جب میں پیچھے ہٹا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کرن میرے گھر کے اندر کھڑی تھی، وہ بالکل خاموش تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا
اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو زمین پر پڑا پایا۔ میرے سر میں زور کا درد تھا۔ میں نے دیکھا کہ کرن میرے سامنے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی بیٹھے تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ کرن بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جو ڈراؤنا میک اپ تھا وہ خود صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں سختی تھی۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم زندہ ہو کرن؟ کرن نے سکون سے جواب دیا، ہاں میں زندہ ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ جس رات تمہارے دوستوں نے مجھے مٹی میں دفنایا تھا اس کے بعد ایک آدمی آیا تھا جس نے مجھے قبر سے نکالا کیونکہ میں زندہ تھی، میری سانسیں ابھی باقی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اسپتال پہنچایا، ڈاکٹرز نے میرا علاج کیا اور میں بچ گئی۔ جب میں ٹھیک ہوئی تو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی ایک سہیلی اور اس کے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تم سب سے بدلہ لیں گے جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ میں یہ سن کر کانپنے لگا، میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا، کرن میں نے تو تمہیں اپنے دوستوں کے حوالے کیا تھا، میں وہاں نہیں تھا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ کرن نے غصے سے کہا کہ تمہیں نے تو مجھے ان کے حوالے کیا، تم نے میری عزت کا سودا کیا، میں تمہاری عزت تھی لیکن تم نے مجھے بیچ دیا۔ میں نے التجا کی کہ مجھے معاف کر دو لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ معافی نہیں، بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے مجھے ایک کاغذ دیا۔ میں نے جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے تمام دوستوں کے قتل کا ذمہ دار ہوں اور میں نے یہ سب اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میں یہ بیان نہیں دوں گا۔ کرن نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے یہ بیان نہیں دیا تو تم ابھی مرو گے۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا میری طرف گھورنے لگا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ سچ میں میری جان لے لے گی۔ میں نے بے بسی میں وہ بیان پڑھا اور ان کی مرضی کے مطابق ویڈیو بنا لی۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے وہی کہا جو انہوں نے مجھ سے کہلوایا۔ کرن نے وہ ویڈیو فوراً پولیس کی تفتیشی افسر کو بھیج دی۔ پھر وہ اٹھی اور بولی، اب تم قانون کے حوالے ہو چکے ہو اور تمہارے انجام کا وقت آ گیا ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دل میں خوف اور پچھتاوے کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کاش اس دن میں نے یہ سب ہونے نہ دیا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، پولیس اندر آ گئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں وہی ویڈیو اور وہی کالا کاغذ تھا جو میرے خلاف ثبوت بن چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ اب نہ میں اپنی صفائی دے سکتا تھا، نہ کسی کو یقین دلا سکتا تھا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ کرن نے اپنے زخموں کا بدلہ لے لیا تھا اور میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے جا رہا تھا۔ میں جیل کے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوں، یہاں دن اور رات کا فرق سمجھ نہیں آتا، بس ایک اندھیرا سا ہے۔ کبھی کبھی کسی قیدی کی چیخ سنائی دیتی ہے تو دل کانپ جاتا ہے، باقی سب کچھ سناٹا ہے۔ میرے پاس اب کوئی نہیں آتا، نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کوئی چہرہ جسے دیکھ کر دل کو ذرا سا بھی سکون ملے۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور آنکھوں میں آنسو جنہیں میں روک نہیں پاتا۔ میں نے زندگی میں سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، کسی کی بات نہیں مانی، لیکن اب جو انجام میرے سامنے ہے وہ میری اپنی کمائی ہوئی سزا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں چالاک ہوں، سب کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک دن میری چالاکی میرے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ کرن اب شاید کہیں دور خوش ہے، اس کے پاس اب وہی گھر ہے جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا، بابا کی پینشن اور انشورنس کے پیسے بھی اب اس کے پاس ہیں، وہ اپنی نئی زندگی جی رہی ہے اور میں یہاں جیل کی دیواروں کے بیچ گم ہو چکا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاؤں گا، لیکن آج دنیا مجھے بھول چکی ہے، صرف ایک نمبر بن کر رہ گیا ہوں جسے روزانہ گنتی کے وقت پکارا جاتا ہے۔ میں نے جیل میں آنے کے بعد پہلی رات بھی سو کر نہیں گزاری تھی۔ اس رات مجھے لگا کہ میرے سب دوست میرے ارد گرد کھڑے ہیں، ان کے چہرے پر وہی غصہ تھا جو میں نے اس رات دیکھا تھا جب ہم نے کرن کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اب خوش ہے؟ تو ہم سب مر گئے اور تو زندہ بچ گیا، لیکن اب دیکھ تجھے بھی وہی انجام ملا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز نہیں نکلتی تھی۔ یہاں کے قیدی سب مجھ سے دور رہتے تھے، شاید انہیں بھی میرے اندر کی برائی محسوس ہوتی ہے۔ جیل کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے، یہاں وقت رکتا نہیں، بس چلتا جاتا ہے، مگر اس چلتے وقت میں انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں کی روٹی بے ذائقہ ہے، پانی کڑوا ہے
مگر اس سے بھی زیادہ کڑوا وہ احساس ہے جو دل کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان جب ظلم کرتا ہے تو وہ لمحے کے لیے جیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ مرنے سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو مرتے دیکھا، میں نے اپنے انجام کو قریب آتے دیکھا، اور اب میں ہر دن موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے وکیل نے کہا ہے کہ 1 مہینے بعد میری سزا پوری ہو جائے گی۔ سزا کا مطلب یہاں موت ہے۔ میرے لیے یہ سزا نہیں بلکہ سکون ہے، کیونکہ اب جینے کی کوئی خواہش نہیں بچی۔ میں نے ساری زندگی غلط راستوں پر چل کر صرف ایک بات سمجھی ہے کہ انسان جب اپنے دل سے انسانیت ختم کر دیتا ہے تو وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ میں جیل میں قید ضرور ہوں، مگر باہر کی دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو آزاد ہو کر بھی قید ہیں۔ وہ اپنے لالچ کے قیدی ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہیں اور اپنی انا کے زنجیروں میں بندھے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ میں نے کرن کو ایک کھلونے کی طرح سمجھا اور اسی کھلونے نے مجھے آج ایک تماشا بنا دیا۔ جب میں رات کو سونے کی کوشش کرتا ہوں تو جیل کی دیواروں پر کرن کی آواز گونجتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرا جسم تو توڑ دیا مگر میری روح نے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر سامنے آ جاتا ہے جب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بیچ دیا تھا۔ میں خود کو بار بار کہتا ہوں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس دن ان کی بات نہ مانی ہوتی، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جب غلطی ہو جائے تو پچھتاوا انسان کے ساتھ قبر تک جاتا ہے۔ یہ جیل میری سزا نہیں، یہ میری قبر ہے، بس مٹی ڈالنے کی دیر ہے۔ میں ہر دن اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ والے قیدی کبھی کبھار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا؟ میں مسکرا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بھروسے کو قتل کیا تھا، میں نے اپنی انسانیت کو دفن کیا تھا، میں نے ایک عورت کی عزت کے ساتھ وہ کیا جو کسی جانور سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے صرف اپنی عیاشی کے لیے اسے قربان کیا اور آج میں خود قربان ہو رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے ایک مولوی جیل میں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ میں نے انسان کا دل توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توبہ ہر گناہ کے بعد کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان واقعی شرمندہ ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم موت کے وقت اللہ کو یاد کرو گے تو تمہاری روح کو سکون مل جائے گا۔ میں نے تب سے روز دعا مانگنا شروع کر دی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ظالم ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اب میں ٹوٹ چکا ہوں۔ کرن کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی سکون میں گزرے، وہ کبھی میری طرح پچھتاوے میں نہ جیے۔ میں نے اپنے حصے کی آگ خود بھگت لی ہے، اب کسی اور کو اس آگ میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وقت واپس آ سکتا تو میں اس دن اپنے دوستوں سے کہتا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں کرن کو اپنے گھر سے نکال دیتا مگر اس کی عزت پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے رک نہیں جاتا۔ میرے بابا اگر آج زندہ ہوتے تو شاید مجھے دیکھ کر مر جاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی میرے نام کی تھی اور میں نے اسے گناہوں کے لیے استعمال کیا۔ میں ان کے خوابوں کا قاتل ہوں اور کرن کے اعتماد کا قاتل بھی۔ میں نے صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی برباد کیا۔ میں نے اپنی جوانی عیش میں ضائع کی اور اب بڑھاپا جیل کی دیواروں میں گزر رہا ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں تو پہچان نہیں پاتا۔ میرا چہرہ بوڑھا ہو گیا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، جسم کمزور ہو چکا ہے، لیکن دل میں جو بوجھ ہے وہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میری کہانی کوئی اور سن لے تو شاید وہ اپنی زندگی بدل لے۔ میں یہ کہانی اسی لیے لکھ رہا ہوں کہ کوئی میرے جیسے انجام تک نہ پہنچے۔ دنیا میں عزت سب سے قیمتی چیز ہے، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو مار کر زندگی جینے کی کوشش کی تھی، مگر ضمیر کے مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا، صرف سانس لیتا ہے۔ میں نے اب یہ مان لیا ہے کہ گناہ کبھی نہیں چھپتا، وہ کسی نہ کسی دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تم اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہی برائی ایک دن تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، جیسے کرن میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اب ہر رات یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا میری روح کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو ڈھانپ لے، تاکہ میں آخری وقت میں کم سے کم سکون سے سو سکوں۔
اگر کوئی یہ کہانی پڑھ رہا ہے تو میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لالچ میں کبھی کسی کا دل مت توڑنا، کبھی کسی کمزور پر ظلم مت کرنا، کیونکہ اس کا بدلہ کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور ملتا ہے، چاہے زندگی میں یا موت کے بعد۔ میں تمہارے سامنے ایک مثال ہوں، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، عزت، دولت، گھر، دوست سب ختم ہو گئے ہیں، اب صرف پچھتاوا رہ گیا ہے۔ میں یہ تحریر اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم سب یہ جان لو کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی نیکی ہے، اگر وہ نیکی چھوڑ دے تو کچھ نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارے دل میں رحم ہے تو تم انسان ہو، اور اگر رحم ختم ہو گیا تو تم صرف سانس لینے والا جسم ہو۔ تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز ہو سکتی ہے مگر سکون نہیں ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سکون صرف ایک پاک دل میں ہوتا ہے۔ اب مجھے بس اس دن کا انتظار ہے جب میرا نام پکارا جائے گا اور مجھے پھانسی کے تختے تک لے جایا جائے گا۔ میں ڈرا نہیں ہوں، بس چاہتا ہوں کہ جب میری آنکھیں بند ہوں تو میں اس لمحے آزاد ہو جاؤں، اپنے گناہوں سے، اپنے خوف سے، اپنی شرمندگی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ کرن کی روح اگر کہیں موجود ہے تو وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اس کی زندگی برباد کی اور اب میری زندگی خود بخود ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہانی میری نہیں، یہ ان سب کی ہے جو اپنی خواہشوں کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ گناہ کبھی سستا نہیں پڑتا، یہ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے، اور اس کی قیمت انسان اپنی روح سے چکاتا ہے۔ میں نے اپنی روح کھو دی ہے، اب میں زندہ نہیں ہوں، بس سانس لے رہا ہوں۔ یہ میری آخری کہانی ہے، شاید میرے آخری الفاظ بھی، اور اگر کوئی یہ الفاظ پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے ہیں جو سب کچھ پا کر سب کچھ ہار گیا اور اب صرف اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔